بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ نور الدین زنگی کون تھا؟ کیا لینے روضہ رسول تک پہنچا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار لگاتار اس کی خواب میں آئے تو کیا کہا؟ دل دہلا دینے والی داستان۔ آج سے تقریباً 882 سال پہلے کی بات ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ معمول کے مطابق رات کے نوافل اور وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ آنکھیں بند ہی کی تھی کہ مقدر جاگ اٹھے۔ شاہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نیلی آنکھوں والے 2 آدمی دکھا کر فرمایا، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، ان سے مجھے بچاؤ۔ آپ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے، پھر سو گئے۔ 3 بار ایسے ہی ہوا۔ جیسے ہی آپ سوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے اور کہتے کہ بیٹا نور الدین مجھے ان سے بچاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ رات ہی اپنے وزراء کو بلایا، مشورہ ہوا اور اگلی صبح سارا مال لے کر مدینہ منورہ چل پڑے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے بعد مسجد میں بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلایا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ سلطان نور الدین زنگی تشریف لائے ہیں اور تم سب میں نذرانہ تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچہ مدینے کا ہر فرد کو نذرانہ دیا جائے، یہاں تک کہ سلطان نور الدین زنگی ہر ایک کو خود تحائف تقسیم کریں گے۔ ہر آدمی آتا گیا اور خود نور الدین زنگی ان کو تحائف دیتے گئے اور ان پر نظر بھی رکھتے رہے، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے اسی رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اس بات میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے۔ راز فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہے اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے 2 صوم صلوات کے پابند، 2 متقی پرہیزگار باشندے ہیں۔ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ فیض اور مہمان نواز ہے، کسی کا دین نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور حکم دیا ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمیں کسی کے تحائف کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو اس نے حکم دیا ان دونوں کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تکمیل ہوئی اور ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی۔ تاہم سلطان نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں مسجد نبوی کے جنوبی مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھے اور انہیں ساتھ لے کر اسی مکان میں داخل ہوئے۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے ایک قیمتی مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی۔ ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکش باشندوں کی ہوائیں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدائی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا آپ بھی سچ نہ بولو گے؟
اس کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیح ہیں، اور ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سا مال و زر سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے انہیں منصوبے پر حجاج بھیجا تھا کہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد خاکی روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا، اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے تھے جس کا رخ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، اور وہ ہر صبح کھدائی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہیں بتایا گیا کہ ان ناپاک مہم بالکل آخری مرحلے میں داخل ہے، اور ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اب جب ہی ان کام کا پایا تکمیل کر پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے، اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھدوائی جائے۔ سلطان کے حکم کی تکمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسہ بھر دیا گیا جو سرنگ ان دو ناپاک آدمیوں نے کھودی تھی، اس میں، اور روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہرائی میں سرنگ کھدوائی گئی کہ نیچے سے پانی نکل آیا، اور اس میں سیسہ بھر دیا گیا تاکہ تا قیامت اس طرح کی کوئی بھی جسارت نہ کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر تک پہنچنے کے لیے۔ اور نور الدین زنگی ایسا خوش قسمت انسان ہے، کہتے ہیں کہ جب وہ اس سرنگ میں سے جائزہ لیتا ہوا آگے گیا تو آگے دیکھتا ہے کہ سرنگ کا ایک تھوڑا سا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک تک جا پہنچا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر مبارکوں پر بوسہ دے کر پھر واپس آیا۔ یہی شیشے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج تک موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب تک قائم رہے گی۔ آج بھی سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور اہتمام اور احترام سے لیتے ہیں۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔